السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا پاک رب ذوالجلال ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت بے حد درود و سلام.
عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص سجادہ نشین دربار جناب سائیں سرکار بھاگ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب عزت مآب سائیں ملک زبیر الرحمن صاحب، جناب سائیں ملک فیاض الرحمن صاحب، حاجی ملک الحمید صاحب، صاحبزادہ ملک عامر علی صاحب، اور جناب ملک ہارون صاحب، سائیں حسنین علی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان چشتی صاحب، اور علماء کرام اگر نام بتا دیں ورنہ میرا سب کو سلام ہے۔ حضرت قاری جناب شاہ صاحب نہیں، اچھا جناب حضرت علامہ مولانا قاری لال شاہ صاحب، آپ بھی قاری محمد ذیشان صاحب، اور کوئی اچھا جملہ ورنہ رہ گیا تو پھر علامہ تو آڈا بن گیا۔ اچھا چلو، بہرحال جید علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، اور مہمانان گرامی سجادہ نشین بھی تشریف فرما ہے، آپ احباب بھی سب عرس پاک کی تقریب میں شریک ہیں۔ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے، پاک رب نے پاک نبی کی پاک آل اطہار کا پاک قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میں پاک رب نے ارادہ فرمایا، اے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پاک کملی والے، میں نے آپ کی اہل بیت کو پاک رکھا ہے۔ پاک جواب سب دیجئے، پاک رکھا ہے، اور ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سامعین ذی وقار، میں اپنی بات اپنے عقیدے سے شروع کروں گا، کیونکہ عقیدت کا سارا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو عقیدت فائدہ نہیں دیتی۔ عقیدت کا فائدہ، نفع، ثواب بھی تبھی ملتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو میں اپنے عقیدے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پاک رب نے فرمایا میں اہل بیت رسول کو پاک رکھوں گا۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، جس کو جو ملا، جب ملا اور جتنا بھی ملا، جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا بھی ملا، دینے والا میرا اللہ ہے اور ملتا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، روب ملے، دبدبہ ملے، اولاد ملے، نعمتیں ملے، زندگی ملے، ایمان ملے، قرآن بھی ملا، حتیٰ کہ نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، ولیوں کو ولایت ملی۔ جس کو جو ملا ہے، دینے والا کون؟ اور اونچا بولیے، دینے والا کون؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ دیتا ہے میرے نبی کے صدقے میں۔ احباب ذی وقار، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نبی کے وسیلے سے، نبی کی نسبت سے، نبی کی وجہ سے معاذ اللہ کچھ نہیں ملتا۔ رب کی بارگاہ میں عزت، وقار، شان ملے تو اس کی وجہ بندے کی عبادت ہے، سجدہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ نیک اعمال کرنے سے یہ مرتبے، یہ شانیں یہ مل جاتے ہیں۔ میں بحیثیت سنی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اجر میرا رب ہے، حج کرنے سے، عبادت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، سجدہ بھی وسیلہ ہے، قرآن بھی وسیلہ ہے، کعبہ بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہے، لیکن یہ ہی وسیلہ نہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کوئی نہیں، توجہ نہیں ہے۔ ہاں جی، نماز وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ، میں انکار بالکل نہیں کرتا، اور کوئی بھی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا۔ نماز بھی وسیلہ، روزہ بھی وسیلہ، حج بھی وسیلہ، قرآن بھی وسیلہ، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے، یہ ہی وسیلہ نہیں۔
یہ بھی وسیلہ ہے، یہ ہی وسیلہ نہیں، مگر یاد رکھیں یہ سب وسیلہ ہیں، عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، مگر نماز وسیلہ ہے ان کے لیے جن کے پاس مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ حج ان کے لیے وسیلہ ہے جن کے پاس میرے پاک نبی کا وسیلہ ہے۔ عبادت اور قرآن ان کے لیے وسیلہ ہے جن کے پاس میرے پاک نبی کی نسبت ہے۔ اگر پاک نبی کا وسیلہ نہ ہو تو پھر قرآن بھی وسیلہ نہیں، پھر حج بھی وسیلہ نہیں ہے۔ تو ہم عبادت کے وسیلے کے قائل ہیں، لیکن عبادت ان کے لیے وسیلہ ہے جن کے پاس میرے مصطفیٰ کی نسبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے تعلق ہے، نبی پاک کا وسیلہ ہے۔ اگر کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو مجھے کوئی زبردستی نہیں، کوئی میں فورس نہیں کرتا، نہ کوئی کمپلشن ہے کہ تم میری بات کو لازم مانو۔ یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اگر نہیں مانتے تو میں زبردستی منوانے بھی نہیں آیا۔ ہمارا کام ہے پیغام دینا، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، صاحب نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر وسیلہ نہیں مانتے تو اتنا کہوں گا لکم دینکم ولی دین، تیرا عقیدہ تجھے مبارک، میرا عقیدہ مجھے مبارک۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کافر ہو، بے ایمان ہو، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے شاہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو ہمارے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ شاہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو اہل سنت کا عقیدہ قرآن ہے اور مصطفیٰ کی زبان ہے۔ جو عقیدہ قرآن سے نہ ہو، نبی کے فرمان سے ثابت نہ ہو، ہمارے نزدیک نہ وہ عقیدت ہے نہ وہ عقیدہ۔ ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، غلطی کوتاہی ہو جائے تو رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت وسیلہ ہے، مگر ان کے لیے جن کے پاس میرے نبی کا وسیلہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ میرے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے۔ سخی اللہ کا، سخی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے اللہ اس کو دور فرما دے گا۔ سخاوت اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ رب جو ہے اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور وہ شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سامعین وقار، سخی اللہ کا دوست ہے۔ آپ لاہور جائیں تو لاہور میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کو کہتے ہیں گنگا رام ہسپتال۔ وہ جو گنگا رام تھا بڑا سخی گزرا، اس نے اپنا مال دولت پیسہ زمین جائیداد سب وقف کی اللہ کے نام پہ، مخلوق خدا کے لیے۔ آدھا لاہور گنگا رام نے بنایا، اس کی دولت سے بنا ہے، اور آج بھی لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، مگر کوئی مفتی صاحب، کوئی قاضی صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی شیخ طریقت مجھے ایک دفعہ بتا دے وہ جو گنگا رام ہے وہ سخی بھی ہے، سخاوت کی ہے، اس کا عملی مظاہرہ آج بھی لاہور میں گنگا رام ہسپتال موجود ہے۔ ذرا مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، مفتی صاحب گنگا رام سخی ہے کیا گنگا رام جنتی ہے؟ سخی تو ہے، یہ تو ثابت شدہ ہے نا، کیا وہ جنتی ہے؟ تو مفتی صاحب کہیں گے شاہ جی کوئی نہیں۔ انہوں پوچھو کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے شاہ جی سخاوت کی تیزو پر کلمہ تے نبی دا نہیں سنا پڑیا۔ سخی تے ہے، سخی تے دنیا تے بڑے نہیں، بڑے بڑے دنیا تے سخی تو سخاوت نفع دیتی ہے، مگر ان کو جن کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر پاک نبی کی محبت نہ ہو تو سخاوت نفع نہیں دیتی۔ میرے پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا موقع ہے، چند دن پہلے حج گزرا، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، سرکار کی بارگاہ کی حاضری ہو، حج کرنا، کعبے کا طواف کرنا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب واپس آئے اور نیت اس کی درست ہو اور وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔
اس کا نام مال سب سفید کر دیا جاتا ہے، سب گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، کعبے جانا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف بھی عبادت ہے، کعبے کے سامنے سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا بھی عبادت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا عبادت ہے۔ کچھ نہ کرے، بس بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے، منہ سے بھی نہ بولے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ مگر میں پھر پوچھتا ہوں، کعبے جانا ثواب ہے، کعبے کا طواف ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا ثواب ہے۔ ابو جہل بھی کعبہ دیکھتا تھا، ابو لہب بھی کعبہ دیکھتا تھا، ابو عتبہ شیبہ ولید و امیہ وہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، کعبے کا احترام بھی کرتے تھے، کعبے کی زیارت بھی کرتے تھے، کعبے کے سامنے بیٹھ کے ٹکٹکی لگا کے دیکھتے بھی تھے۔ مفتی صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح، ابو جہل کو کعبے نے نفع دیا؟ ابو لہب کو کعبے نے نفع دیا؟ عتبہ شیبہ ولید و امیہ کو کعبے نے نفع دیا؟ ارے ابو جہل طواف کرے تو نفع نہیں ملتا، ابو بکر صدیق کرے تو نفع مل جاتا، عتبہ جائے تو نفع نہیں ملتا۔ جنہ بندیاں نعرہ نہیں ماریا کیوں نہیں وجہ؟ پیرا فورس پہ گئی یا کوئی ہور وجہ ہے؟ نہیں سی سی ڈی والے تو بندے ہی نہیں جڑے باغ سرکار دی بارگاہ چلو، سی سی ڈی والے تو ہوندا ہی نہیں، انج غماں دے مارے بیٹھے ہوں تو وکری گل ہے۔ یا تو سامنے ہے تو جو ہے نا، کعبہ ابو لہب بھی زندہ ہے مگر ثواب وجہ کی ہے، نظر بھی ہوئے، کعبہ بھی ہوئے، شہر بھی ہوئے، بیت اللہ بھی ہوئے، مگر ابو جہل ویکھے تے نفع نہیں، ابو بکر ویکھن تے نفع، عمر ویکھن تے نفع، عثمان ویکھن تے نفع، علی ویکھن تے نفع، طلحہ ویکھن تے نفع، زبیر ویکھن تے نفع، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھن تے نفع ملتا ہے۔ فرق جڑا نا نظر دا نہیں، فرق جڑا کعبے چ نہیں، فرق سینے چ نبی دی نسبت تے محبت ہے، سینے چ نبی دا پیار لے کے ویکھے تے کعبہ نفع دیندا ہے، سبحان اللہ، پھر ثواب ملتا ہے، پھر اجر ملتا ہے۔ تو اصل گل لے وے تم میں کدی تربوز نہیں بندے پویں توڑ مکے لے جائیں، تم میں کدی جے اجازت دیو تو میں پڑھا، جے میں پڑھا تو میرے نال پڑھو گے نا انشاءاللہ مطلب اللہ ہی پڑھائے گا، میرا دل تے کوئی پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ تم میں کدی حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، تم میں کدی وہ تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، تے کان کدی اوے ہنے سنہ تھی بنے، پاویں موتی چوگ چگائیے، تے کھارے کدی میٹھے نہ ہون، پاویں
سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے سارے مل کے میرے نال آکھوئے باواز بلند آکھو سپاں دے پتر کدی متر سارے کوئی بھی بندہ چپ کر کے نہ بوے اللہ سانو زمین تے رینگن والے تے زمین تے ٹرن والے سارے سپاں کو بچائی رکھے سارے مل کے میرے نال آکھوئے سپاں دے پتر کدی متر نہیں بن دے پاویں چلیاں دودھ پہ آئے سامین زیوک عرض کرنا پیا حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مثالاں دیتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے آپ فرمانے بیلیا یاد رکھی مکہ دی بڑی شان ہے مکہ بڑی فضیلت والا ہے فرمایا گڑ بڑا مٹھا ہوندا ہے موتی بڑا صاف شفاف بڑا چمکدار ہوندا ہے موتی دی بڑی قیمت ہے مگر کبا موتی چوک چگدا رہے وہ دی حالت نہیں بدل دی کیونکہ اندروں بھی کالا تے باروں بھی کالا ہے وہ دی حالت نہیں بدل دی قصور موتی دا نہیں گڑیا بھی مٹھا ہاتھ لاو تے ہاتھ مٹھا منہ وچ رکھو تے منہ مٹھا مگر جڑا کھو کھارا ہوئے جتنا مرضی گڑ پا لے کدی مٹھا نہیں ہو سکدا مسلمانہ یاد رکھ لے وہ سپ دے اندر جڑا سپ نو جنی مرضی خدمت کر لے جنہ مرضی پیار کر لے جنیاں مرضی انہوں جڑا خدمتاں کر انہوں دودھ پیاندا رہے مگر وہ پھر بھی جڑا زہریلا ہوندا ڈنگنوں باز نہیں ہوندا قصور تیری خدمت دا نہیں قصور تیری محبت دا نہیں تو تے پیار کیتا مگر او دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے او تینوں یاری لان نہیں دیندا او جنہ چر زہر بھریا ہویا ہے تیرا بیلی بن نہیں سکدا تیرا یار بن نہیں سکدا تیرا دوست بن نہیں سکدا یاد رکھنا او جڑا دودھ پیان تو پہلا زہر کڈنا پوے گا جے زہر بھی موجود ہوے خدمت نفع نہیں دین دی حضرت سلطان العارفین نے مثالاں دے کے واضح کیتا فرمایا عبادت بڑی اعلیٰ روزے دی بڑی فضیلت ہے حج دا بڑا مقام ہے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ وہ جڑائی سجدہ کرنا سبحان اللہ مگر اس سجدے دا کوئی نفع نہیں جے دل وچ بغض رسول ہوئے اس عبادت دا کوئی نفع نہیں جے نبی نال محسینہ محبت تو خالی ہوئے نب سجدہ کرن تو پہلا قرآن پڑھن تو پہلا روزہ رکھن تو پہلا مسلمانہ حج کرن تو پہلا سینے میں نبی دا پیار رکھ لے نبی دی محبت ہوئے پھر کعبے جائے تے نفع ملدا ہے جے نبی دی محبت تو سینہ خالی ہوئے پھر جتھے مرضی جائے تم میں کدی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑی مکے لے جائے تو سب تو پہلا سینے چوں بغض کٹ کے میرے پاک نبی علیہ السلام دی محبت رکھنی ہے